صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سیرہ سیشن کا پارٹ 27 اور یہ پارٹ آج کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم دو بہت بڑے جو ہمارے لیڈران ہیں اسلامک ہسٹری کے، بہت مشہور صحابہ کرام، بہت لوگوں کے آئیڈیل، ان کی ریورژن سٹوریز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پوری وہ سٹوریز دیکھیں گے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ اس سیشن میں ان دونوں کی بات پوری ختم کر لی جائے، اس کو روکا نہ جائے، کیونکہ ان کہانیوں کی خوبصورتی ہی جو ہے وہ اس کے پورے کرونولوجیکل جو نریشن ہے اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل نہ رکیں۔ جو کوئی آن لائن ہے پلیز مجھے ضرور بتا دیں، اگر آواز میں کوئی پرابلم ہے یا کسی کو پکچر نہیں آ رہی تو پلیز مجھے ضرور انفارم کیجیے گا۔ تو جناب، ہم نے لاسٹ ٹائم بات ختم کی تھی ہجرت حبشہ کی، دونوں ہجرتیں جو مسلمانوں نے وہاں پر کیں ان کی، اور اس کے بعد نجاشی کی موت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ جو ہے وہ نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا، اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کتنے سال مکہ میں گزارے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا ہجرت کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے حبشہ کیوں نہیں چوز کیا؟ وہ بھی باقی مسلمانوں کے پیچھے حبشہ ہی کیوں نہیں چلے گئے اور وہ مدینہ کیوں گئے؟ تو اس سوال کا جواب میں آپ کو تفصیلاً دوں گی جب ہم ہجرت کے ٹائم پہ پہنچیں گے، جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، میرا خیال ایک مزید سیشنز کے بعد ہمارا ہجرت کا پارٹ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی تو رائٹ اوے مسلمانوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اتنے سالوں، یعنی کہ 9-10 سال کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے 9 سال کے بعد تقریباً جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سارے مسلمان جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی وہ سب کے سب واپس تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں۔ تو یہ دونوں سوال ہیں جن کے ہم جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسرا سوال ہے، پہلے سوال کا جواب میں آپ کو ڈیٹیل میں دوں گی لیکن لیٹر آن، اور اس کا جو چھوٹا جواب ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ ان کو جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تھا اور جس طرف سے حکم ہوتا تھا وہ اسی طرف جاتے تھے۔ تو ان کو اجازت دی گئی تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ حبشہ ہجرت کر لیں، لیکن خود ان کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ اور جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور اس کے بعد بھی اتنے عرصے تک مسلمانوں کو وہاں پر ہجرت کا حکم نہیں دیا، ان کو نہیں بلایا، تو اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک طرح سے ایک جیسے کہتے ہیں نا، پلان بی آپ نے سیکیور رکھا ہوتا ہے کہ پلان بی جو ہے اگر میرا یہ پلان کام نہیں کرے گا تو میں پھر اس پلان پہ عمل کروں گا۔ تو شاید اس میں ہم 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رکھا ہوا تھا پلان بی اپنا حبشہ کی طرف، کہ خدا نخواستہ مدینہ میں کوئی مسئلہ درپیش آیا اور مدینہ کے جو مسلمان ہیں وہ وہاں پر خوش نہیں رہے اور ان کا وہاں پر سیٹلمنٹ نہیں ہوا، تو حبشہ دوسرا آپشن ہے، تو پھر ان کو وہاں بھیج دیا جائے گا۔ مگر یہ نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توکل کیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اسے کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے اونٹ باندھے، پوری طرح سے اس کا جو ہے وہ اس بات کو شور کیا کہ مدینہ کا پلان کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حبشہ سے مسلمانوں کو واپس بلایا، کیونکہ حبشہ اسٹل جو ہے وہ پلان بی کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ اب ہم جلدی سے جمپ کرتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنورژن کے اوپر۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے چچا تھے، عبد المطلب کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ اور ہم نے یہ بڑی ڈیٹیل میں، اور یہ بہت مزے کی سٹوری تھی کہ کس طرح ان کی والدہ سے عبد المطلب کی شادی ہوئی اسی دوران جب ان کے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے۔ تو حمزہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائیوز ہیں
اور ان کی جو ایج ہے اس میں بھی بہت کم ڈفرینس ہے. انہوں نے ایک ہی جو ہے وہ دائی سے دودھ بھی پیا کچھ عرصے، ثویبہ نام تھا ان کا، اور اس طرح سے بھائی بھی تھے، اور ان کی بے تحاشا دوستی تھی، آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی. ظاہر ہے جو ٹرائبل بانڈ تھا، جو رشتہ داری کا جو بانڈ تھا، وہ تو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ان کی دوستی بہت زیادہ تھی. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور تھے اپنے دور میں. ایک تو بہت بہادر تھے، بہت جری تھے، اور ٹرائبل لیڈرز میں سے آتے تھے یہ بھی. اس کے علاوہ ان کو شکار کا بہت شوق تھا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے مکہ میں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں کبھی ایسا نہیں ملتا کہ حمزہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں. جو کچھ ابو جہل کر رہا ہے یا دوسرے برے لوگ جو مکہ کے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، سننے میں نہیں آئے گا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کا مین ریزن یہ ہوتا تھا کہ یہ زیادہ تر شہر سے باہر ہوتے تھے، ان کو شکار کا بہت شوق تھا، اور یہ زیادہ تر شکار پہ ہوا کرتے تھے. تو ان کی جو سٹوری ہے ریورژن کی، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. ہم سب کو عمر بن خطاب کی سٹوری کا ایک پہلو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن ہمیں ان کی ڈیٹیلز پھر بھی نہیں معلوم. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری بھی ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی، زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم. تو ان کا جو ہے وہ بہت مزے کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرچر بہت مشہور تھے. مطلب بو اینڈ ایرو کے ساتھ جو ہے یہ بہت ان کی آرچری بہت زیادہ مشہور تھی. ہنٹر ویل نون تھے، اور بہت لمبی لمبی مہمات پر جاتے تھے. بہت بہت لمبے عرصے کے لیے جو ہے مہمات پہ جاتے تھے، خانہ کا اور کعبہ سے اور مکہ سے دور رہتے تھے. لیکن جب بھی واپس آتے تھے اپنی کسی بھی مہم سے، تو یہ ایک روٹین تھا کہ سب سے پہلے جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. جیسے کہ یہ زیادہ تر لوگوں کا روٹین ہے مکہ میں کہ یہ لوگ جو مرضی جو کچھ بھی کر کے آ جائیں، اس کے بعد ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انہوں نے جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف کر کے اور ایک طرح سے کہتے ہیں بلیسنگز لے کے پھر یہ اپنے کوئی روزمرہ کے کام وغیرہ شروع کرتے تھے. اب اسی طرح ہوا کہ ایک روز حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ واپس آئے اپنے کسی مہم سے، اور جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی. اور ابو جہل جو ہے صفا اور اچھا اس دن اس سے پہلے کچھ اس طرح ہوا تھا کہ صفا کی پہاڑی کے پاس ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح سے کرس کیا تھا. ان کو اتنی باتیں سنائی تھیں، اتنا فاؤل ماؤتھ یوز کیا تھا، اور ان کو اتنے تانا زنی کی تھی. ہر طرح سے جو وربل ٹارچر وہ کر سکتا تھا، ہاتھ تو نہیں لگا سکتا تھا، یہ اس کو پتہ تھا ابو جہل کو، لیکن وہ جتنا وربل ٹارچر کر سکتا تھا وہ اس نے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور وہ وہاں سے چلے گئے. مگر یہ واقعہ جو ہے، یہ ابو جہل کی شدید قسم کی بدتمیزی جو ہے، یہ قریش کی عورتیں دیکھ رہی تھیں. جو بنو ہاشم ہے اس کی کئی عورتیں دیکھ رہی تھیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے بیسکلی شدید، وہ جو بنو ہاشم کی عورتیں جو شدید قسم کے غصے میں تھیں نا، یہ گئیں ان کے پاس، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے جا کے کہا کہ بنو مخزوم کے ابو جہل نے جو ہے وہ تمہارے نیفیو کی، تمہارا جو بھتیجا اس کی اتنی بری بے عزتی کی، اور ہمارے قبیلے کی بیسکلی، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے قبیلے کے کسی شخص کی بے عزتی جو ہے وہ ان کی پوری قبیلے کی بے عزتی ہے اور سارا کچھ ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ بہت جسے کہتے ہیں تکلیف کے ساتھ اور بہت غصے میں حمزہ کو بتایا کہ اتنی بری طرح کی، اور کیا ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اس قدر مطلب وہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکتے، اور ہمارے اندر سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے اس بدتمیز آدمی کو جواب بھی نہیں دے سکتا جس نے اتنی بری طرح بے عزتی کی ہمارے قبیلے کی اور ہمارے قبیلے کے ایک شخص کی. تو کیا ہمارے لوگوں میں کسی قسم کی کوئی عزت، کوئی غیرت باقی نہیں رہ گئی ہے؟ تو اس پر جو ہے حمزہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہوا ہے، تو کیا کہا ابو جہل نے، کیا کہا؟ اور
تو ان عورتوں نے بتایا کہ بھائی وہ 15-20 منٹ تک کھڑا ہو کے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراس کرتا رہا، بولتا رہا ان کے اوپر اور ان کی انسلٹ کرتا رہا اور ہمارے قبیلے کی انسلٹ کرتا رہا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جو ہے نا وہ ایک دم جوش میں آ گیا، اور اس لیے نہیں کہ وہ اسلام سے محبت کرتے تھے، ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ قبیلے کی غیرت کا، حمیت کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، اور اس لیے کہ بلڈ کا ریلیشن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ سننا تھا. اور حمزہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ابھی واپس آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کا سارا سامان، ان کی بو، تیر، کمان، سارا کچھ ان کے پاس موجود تھا. وہ سب اٹھا کے اسی وقت جو ہے نا وہ پہنچے ابو جہل کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر نکلا ابو جہل، اور جو ہے ابو جہل نکلتے ساتھ ہی جو ہے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی کمان پکڑی ہوئی تھی وہ زور سے اس کو ماری، اور اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا منہ پورا خونم خون ہو گیا. تو اور اس کے ساتھی جو اس کے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ، جو ہر وقت ایک گینگ موب جو تھا یہ اکٹھا ہوتا تھا، وہ ایک دم سے اٹھنے لگے اور بدلہ لینے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کریں. تو اس پر جو ہے نا ابو جہل نے روک دیا، ان سب کو روک دیا. تو اس پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بھتیجے کو اتنا برا بلا کہا اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. تو ابو جہل نے کہا حمزہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اپنا ریلیجن چھوڑ دیا، کیونکہ ابو جہل جو وہ بہت بڑا مینیپولیٹو تھا، وہ ہر ایک کو اس پوائنٹ پر لے کر آتا تھا اور وہ توڑتا تھا اسے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا جو ریلیجن ہے وہ بھی چھوڑ دیا اور تم بھی محمد کے ساتھ مل گئے ہو، اس لیے جو ہے تم اس طرح کا سلوک کر رہے ہو. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شدید غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا، میں نے اپنے باپ دادا کا ریلیجن چھوڑ دیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہوں، اور میں ان کے اوپر یقین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی رسول ہیں اللہ کے. تو اگر تمہاری ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے لڑو. یعنی کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس قبول کر لیا بنا سوچے سمجھے، اور اپنی اس غیرت کے اندر، اپنی حمیت کے اندر، اور اقرار کر لیا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اور اگر تمہاری ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو. اور سب لوگ جانتے تھے مکہ میں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسپیشلی کہ جب وہ ایک ایسے وارئر موڈ میں ہیں، وہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہے کہ جب ان سے کوئی بھی کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اتنے زبردست لڑاکا اور اتنے زبردست وارئر تھے. اس کے بعد ابو جہل نے کہا، اپنے جو جاننے والے تھے وہ ایک دم ابو جہل شوق میں آ گیا، اور اس نے اپنے جو جاننے والے اپنے حواری تھے، موب تھا، اس کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ نہیں کہو، اس کو کچھ نہیں کہو. واللہ یعنی کہ اسے قسم کھا کے کہا آج میں نے اس کے نیفیو کی، اس کے جو بھتیجے اس کی اتنی بے عزتی کی ہے، اور ایسی بے عزتی کی ہے جو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی، اور یہ جو ہے یہ حق پر ہے، یہ مجھے مارنے میں حق پر ہے. تو یہ ابو جہل کی ٹیکٹک تھی. یہاں وہ ڈرتا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ بہت ہی اگلی سچویشن ہو سکتی تھی، بہت ہی برا. دونوں میجر قبیلے جو تھے مکہ میں، ان کے درمیان بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ لڑائی پھوٹ پڑ سکتی تھی. لیکن ابو جہل نے اس وقت یہ کہہ کر جو ہے وہ ساری سچویشن ڈیفیوز کر دی کہ نہیں میں نے واقعی زیادتی کی تھی، تو یہ اس کا حق تھا، اس نے صحیح کیا. اور اس طرح ابو جہل اپنے پورے خونم خون چہرے کے ساتھ جو ہے وہاں سے گیا. جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے غصے میں انہوں نے یہ کہہ تو دیا شدید غصے میں کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا اپنے آباء و اجداد کا مذہب، اور اب میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ہوں. اور ان کی کنیت تھی ابو امارہ. تو ہمیں اکثر جو ہے نا وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو امارہ کے نام سے بھی سننے میں آئیں گے سیرہ میں بار بار. تو اب یہ جب گھر گئے اور یہ انتہائی کنفیوز تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا. اور یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگ، عربز میں جو جنرل جو خصوصیات تھی نا، ان میں ایک ہرگز جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرا
اپنی زبان سے نہ پھرنا. جو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ اس کے اوپر اٹل، ہر حالت میں اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور مطلب کہتے ہیں مین آف ورڈز، یہ بڑی مردانہ خصوصیات تھیں ان کے نظر میں. تو اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بڑی خراب، یہ شدید کنفیوژن کا شکار کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اور انہوں نے گھر جا کے نا، جیسے اللہ سے ہم بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی جا کے اس طرح سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں تو قریش کے لیڈران میں سے ہوں، اور اب میں نے ایسا کچھ کہہ دیا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے، اور میں اس کو واپس بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ انتہائی امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی، یہ میرے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہو جائے گا. تو اگر تو یہ واقعہ سچ ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ، یا میں نے جس بات کا اعتراف کر لیا، اگر تو یہ بات صحیح ہے، یہ سچ ہے، تو آپ میرا دل اس پہ مضبوط کر دیں اور مجھے گائیڈ کریں، مجھے اس کی طرف جو ہے وہ صحیح سمت مجھے دکھائیں، ورنہ آج ابھی اسی وقت میری جان لے لیں، مجھے مطلب میری جان لے لیں، ورنہ میرے اوپر اتنی شدید قسم کی شرمندگی آنے والی ہے کہ میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو میری جان چلی جانی زیادہ بہتر ہے. اب یہ کہہ کہ ساری رات حمزہ جو ہیں وہ کروٹیں بدلتے رہے، اور یہی دعا جو ہے وہ بار بار دہراتے رہے. اس کے بعد جب صبح اٹھے تو اٹھ کے جو ہے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ان کو جا کے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، میرے ساتھ کچھ یہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے میرے لیے، ایکسپلین کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اور میری اس معاملے میں مدد کرو. اب ان کی انٹینشن نہیں تھی کنورٹ ہونے کی، بالکل انٹینشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے الفاظ اس طرح کے بول دیے تھے، اور وہ اس کو واپس نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ان کے سٹیٹس ایسا تھا قریش کے درمیان. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پورا دن لگایا اور بیٹھ کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک چیز سمجھائی. بیسکلی ان کا ایک ایک جو ان کے دل میں سوال تھا، یا ان کو کوئی مسکنسیپشن تھا، یا کچھ بھی تھا، وہ ان کی ایک ایک چیز دور کی، یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود سے دل سے جو ہے وہ خود سے کنورٹ ہو گئے، کنونس ہو گئے، اور انہوں نے خود سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور یہ کہ آپ بالکل سچے ہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل سچے ہیں، اور میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور میں واپس ہرگز پلٹ کر اپنے باپ دادا کے ریلیجن کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ مضبوط کر دیا ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کے اوپر. تو اس طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنورٹ ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اگلے 3-4 دن تک دارالارقم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے، ان سے سیکھتے رہے دین، اسلام، نماز، جو بھی اس وقت کے جو ہے وہ ضروری ارکان تھے جو فلفل کرنے تھے، ان کے اوپر جو احکامات تھے، وہ سب کا سب سیکھتے رہے، اور جو ہے وہ جانتے رہے. ان کا دل بیسکلی نیکسٹ ان 2-3 دنوں کے اندر جو ہے وہ پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا اسلام کے اوپر. تو یہ بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فتح تھی، اسلام کی فتح تھی، کیونکہ یہ ایک تو یہ کہ سرداران میں سے تھے قریش کے، اور اب پہلی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، ان میں قریش کے ایک سردار آ گئے جو کہ بہت طاقتور ہیں، جو کہ فزیکلی بھی طاقتور ہیں، اور جن کا سٹیٹس بھی بہت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. یہ ایک بہت بڑا بوسٹ تھا مسلمانوں کے لیے اس وقت، جب میجورٹی مسلمانوں کی حبشہ کوچ کر چکی ہوئی ہے، ہجرت کر چکی ہوئی ہے، اور پیچھے دارالارقم میں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ 30-40 کے قریب ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا، اور پھر 3 دن گزرے تھے، اور ان 3 دنوں میں جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلسل سیکھتے رہے، دین سیکھتے رہے. 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسری بڑی کامیابی ملتی ہے مسلمانوں کو، اور وہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی ریورژن ہو جاتی ہے. اب ان کا واقعہ تو سب کو پتہ بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. کچھ ہسٹوریکل فیکٹس جانتے ہیں عمر بن خطاب کے بارے میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا، وہ ابو جہل کی بہن تھی، یعنی کہ ابو جہل جو ہے وہ عمر بن خطاب کا ماموں تھا. اور نہ صرف یہ کہ ماموں تھا، بلکہ
وہ عمر بن خطاب اس کو اپنا منٹور بھی مانتے تھے. ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک عمر بن خطاب نے ایک طرح سے ایک ٹیچر کا ریلیشن بھی رکھا تھا، اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا وہ آئیڈیل تھا عمر بن خطاب کے لیے. اور جو ابو جہل ہے وہ ڈپلومیٹک لیڈر تھا مکہ کا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہر جگہ کی ڈپلومیسی کے لیے اور پولیٹکس میں وہ بڑا آگے تھا. تو اس ڈپلومیٹک لیڈر کا جو یا سیکریٹری تھا آپ کہہ لیں اسٹیٹ آف، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو اس طرح تھا جیسے کہ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ آف مکہ. تو عمر بن خطاب جو تھے یہ شروع سے اتنے زیرک، اتنے بہادر، اتنے عقل مند اور اتنے ایلوکوینٹ تھے، بولنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، کہ ابو جہل نے ان کو اپنا ڈیپیوٹی بنایا ہوا تھا، ڈیپیوٹی سیکریٹری آف مکہ. تو کہیں کبھی کسی سے کوئی ٹرمز نیگوشیٹ کرنی ہوتی تھی آس پاس کے کسی قبیلے سے، کسی شہر سے، کہیں پہ، تو عمر بن خطاب کو بھیجتے تھے. لیکن عمر بن خطاب کی نیچر جو ہے وہ شروع سے ایسی تھی، جسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی اکھڑ مزاج، کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. کہ جب تو وہ اپنی نارمل کنڈیشن میں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کو جو کام دیا جاتا ہے وہ بڑی طریقے سے بڑے اس کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ ان میں برائیاں بھی ہیں اس وقت، کہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں بڑے رہتے ہیں اور شراب بہت پیتے تھے عمر بن خطاب، یہاں تک کہ ابو جہل کے ساتھ مل کے ٹارچر کرنے میں بھی بڑے آگے ہوتے تھے. جو کام بھی ابو جہل کرتا تھا، تو جیسے میں نے کہا کہ ان کے ڈیپیوٹی کی طرح تھے عمر بن خطاب، تو عمر بن خطاب بھی وہ سب کچھ کیا کرتے تھے ابو جہل کے ساتھ. ان کے اندر کانفیڈنٹ بہت زیادہ تھے عمر بن خطاب، ڈسائسو بہت زیادہ تھے. کچھ لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی بچپن سے ہوتی ہے اور وہ نظر آتی ہے کہ وہ ڈیسیجنز بہت ہی زبردست طریقے سے لے سکتے ہیں. تو ان کا بھی بیسکلی وہی حال تھا عمر بن خطاب کا، کہ سب کو ان کی یہ کوالٹیز پتہ تھیں. پھر عمر بن خطاب ان چند لوگوں میں سے تھے مکہ کے، لٹرلی گنے چنے چند ایسے لوگ تھے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا اس دور میں. پورے مکہ میں 5-10 لوگوں سے زیادہ ایسے لوگ نہیں تھے جن کو کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور عمر بن خطاب ان میں سے ایک تھے. یہ عمر جو تھا ابو جہل، یہ بھی ان میں سے ایک تھا. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو نا، اسے آپ اسلام میں داخل فرما دیجیے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ان کا اسٹیٹس، ان کی ڈیسائسو کوالٹیز، ان کا کانفیڈنس، جو ان کی پازیٹیو کوالٹیز تھیں، یہ بہت ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا. تو عمر بن خطاب کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت یہ پروسٹیٹیوشن تھی، گیمبلنگ، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور پینا پلانا، الکوہلزم، یہ سب چیزیں قریش کے لیے بہت عام تھیں، بہت کامن تھیں. تو عمر بن خطاب ان سب کے بیچ میں نا ایک ایسے تھے جیسے کہ لوز کینن. جب آپ کے پاس آپشنز ختم ہو جائیں اور آپ کو کہ آپ نے یہ وار ون کرنی ہی کرنی ہے، اس جنگ میں آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے، تو جب عمر بن خطاب کو بھیجا جاتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ وہ تیر ہوتے تھے کہ جس کو بس چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد اس نے واپس نہیں آنا، اسے نشانے پر ہی لگنا ہے. تو یہ ان کی ڈسکرپشن ہوتی تھی ایمان لانے سے پہلے. ایمان لانے سے پہلے نا عمر بن خطاب کے جو سوشل گفٹس تھے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا تھا، وہ تھوڑے سے آپ جسے کہتے ہیں نا کنٹرولڈ نہیں تھے. اور ان کو تمام لیڈران جو تھے قریش کے، عمر بن خطاب کو ہینڈل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا. دیکھتے ہیں ہمارے کچھ ٹین ایجرز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ بہت ان میں بھی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، بڑے ہی شارپ ہوتے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے ڈیسائسو ہوتے ہیں. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ریلائبل نہیں ہوتے، وہ ان کے اوپر پھر بھی اتنا زیادہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کی امپلسٹیوٹی کی وجہ سے یا ان کی شارپ ٹنگ کی وجہ سے، کہ وہ ایک دم لوز کینن کی طرح ہو جائیں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہی جو راؤڈی لائف سٹائل تھا عمر بن خطاب کا، ان کا اسٹیٹس بھی اسی طرح سے تھا مکہ میں. انہوں نے اسلام کس طرح سے قبول کیا، ایکچولی یہ ایک سٹوری نہیں، ہم سب کو ایک سٹوری پتہ ہے. عمر بن خطاب خود ہمیں بتاتے ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے. عمر بن خطاب کی زندگی میں مختلف ایونٹس ایسے آتے ہیں، مختلف مواقع ایسے آتے ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، یا عمر بن خطاب خود بھی کہتے ہیں کہ شاید اسلام اس وقت میرے دل میں داخل ہونا شروع ہو گیا.
تو ایسے کوئی 3-4 انکاؤنٹرز ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کے لیے. ان میں سے پہلا انکاؤنٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ ساری رات گھر سے باہر تھے اور شرابیں پی رہے تھے. اور اس کے بعد ایک کوئی ٹیمپل ٹائپ کی جگہ تھی، انہوں نے کوئی ایسا تھڑا، کوئی ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ اپنے جو بت تھے ان کے سامنے وہ پیش کرتے تھے، اپنی قربانیاں کرتے تھے، جانور لا کے ذبح کرتے تھے. انہوں نے اتنی شراب پی کہ یہ اس ٹیمپل کے آس پاس نا اس جگہ کے اس تھڑے کے یا اس جو جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے ٹیمپل ٹائپ کی، اس کے کہیں پاس گرے اور گر کے بے ہوش ہو گئے یا سو گئے یا پاس آؤٹ ہو گئے بہرحال. اور نارملی لوگوں کا وہاں پہ جانا منع تھا، یا اس طرح سے پڑے ہونا منع تھا وہاں پہ کہ کوئی سو بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ کسی ڈرنک کو اسپیشلی آنے کی نہیں دیتے تھے. مگر یہ عمر بن خطاب تھے، ان کے ساتھ کوئی پنگا لینا نہیں چاہتا تھا مکہ میں. تو یہ وہاں پڑے رہے اور لوگوں نے کہا کہ جسٹ اگنور ہم، ان کے ساتھ مطلب کوئی بات شات کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو بس اگنور کیا جائے، ان سے کوئی بات نہ کی جائے. تو اس کے بعد جو ہے نا ان لوگ لے کر آئے اپنا جانور جو لے کر آ رہے تھے، غالباً ایک عدد بکری وہ لے کر آئے، اور اس کو بیچاری بکری جو ہے وہ اس وقت ان کو لاتے مار رہی تھی اور چیخ رہی تھی اور سارا کچھ. تو عمر بن خطاب کی خود آنکھ کھلی شور شرابے سے کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے جیسے بندہ اپنے زبان میں بڑبڑاتا ہے، انہوں نے زبان میں اپنی بڑبڑایا کہ چلو یہ جو ہے نا توہم پرست لوگ پھر لے کر آ گئے ایک اچھی خاصی بکری کو جو کہ کسی کا پیٹ بھر سکتی تھی، اس کو لے آئے پھر اس اپنے خدا کو یا آئیڈل کو کھلانے کے لیے یا اس کے اوپر کرنے کے لیے. عمر یہ سب دیکھ رہے تھے، اور جو آدمی تھے، جو لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گند وغیرہ وہیں پہ پھینکا، اور وہ اس کے اوپر سارا کا سارا اس کا بلڈ مل کے جو ان کے طریقے تھے اس وقت کے کرنے کے وہ کر آ کے وہاں پر اور چھوڑ کے چلے گئے. اور چلے نہیں گئے، ابھی وہ یہ سب کر رہے تھے، اور اس وقت تک عمر بھی اپنے ہوش میں آ گئے تھے، اٹھ گئے تھے، اور وہ یہ سب باتیں جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں یا منہ سے بڑبڑا رہے ہیں کہ اچانک سے ان سب لوگوں نے ایک آواز سنی، عمر بھی اور باقی یہ سب لوگوں نے بھی آواز سنی، اور اس طرح لگتا تھا کہ جیسے وہ آواز اس بکری کے کاکس میں سے آ رہی ہے، اور یہ سب کے سب اچھل کے جو ہے نا وہ پیچھے ہو گئے ایک دم سے جو اس کو ذبح کر رہے تھے. تو اس آواز میں وہ بکری ایک طرح سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارے کا سارا یہ جو تم لوگ بلیاں چڑھاتے ہو، یہ جو بلی چڑھانے کا جو سارا بزنس ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ساری اسٹوپیڈیٹی، یہ جو نان سینس ہے، اس کو روک دیا جائے، اس کو کمپلیٹلی ختم کیا جائے، کیونکہ یہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا ہے، وہ آ چکے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ اب واپس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جایا جائے. تو بکری نے مطلب ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ بکری نے جو ذبح ہوئی ہوئی بکری ہے اس میں سے یہ آواز آئی ہے، انہوں نے یہ سنی. اور اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تو مطلب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اتنا زیادہ میں نے شراب پی ہوئی ہے کہ میں جو ہے وہ بالکل آپے سے باہر ہوں اور میں آوازیں سن رہا ہوں، ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں یا آپ کو خواب آتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سارے لوگ بھی اچھل کے پیچھے اور انہوں نے بھی یہ سنا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ یہ واقعی ہوا ہے، یہ واقعہ واقعی ہوا ہے. تو اللہ عالم کیا تھا، لیکن ایک پہلا واقعہ یہ آتا ہے. پھر دوسرا واقعہ وہ ہے جو ہم ایک دفعہ مینشن کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیلہ بنت حثمان جو ہے وہ عمر، ان کا جو ہسبینڈ تھا عامر، اس کے ساتھ جب وہ کر رہی تھیں تیاری کر رہی تھیں ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو اس وقت ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا عمر بن خطاب سے، اور عمر بن خطاب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ، اور وہ بہت شدید چڑچڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تم لوگوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے یہاں سے، کیونکہ نہ اب ہم یہاں پر کوئی خدمت کر سکتے ہیں اپنے خدا کی، اور نہ ہی ہمیں یہاں پہ چین سے ٹکنے دیا جاتا ہے، تو اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہمیں یہاں سے جانا نہ پڑتا. اس وقت بھی وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر کے منہ کے اوپر ایک جینوئن تعزیت والا جو ہے وہ تھا، اور اس نے کہا کہ اچھا واقعی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے.
لیکن پھر اس کے بعد عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جہاں پہ بھی رہو، جہاں بھی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے اس میں اور آسانی کرے. تو دعا دے کے چلا گیا، جس پر وہ لیلا اتنی حیران پریشان ہوئی کہ جیسے ہی ان کے ہسبینڈ آئے عامر، انہوں نے جلدی سے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آج عمر آیا تھا اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے. تو اس پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ عمر سافٹ ہو گیا ہے اور وہ اسلام قبول کر لے گا؟ نہیں واللہ، عمر کے والد کے گھر کا گدھا جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن عمر اتنا سخت گیر ہے کہ وہ اسلام کبھی قبول نہیں کرے گا. لیکن سبحان اللہ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے اور کس کا دل کتنا پیور ہے. تو عمر بن خطاب نے اسلام جو قبول کیا وہ کمپلیٹلی اپنے دل کی پیورٹی کی وجہ سے کیا، اور اس میں کوئی اور چیز عمل دخل نہیں تھا کہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ معتبر تھے ابو جہل کے نسبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے مشرف کیا. تو یہ دوسرا واقعہ تھا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو اسلام ہے وہ تھوڑا بہت داخل ہو چکا ہوا تھا. اچھا، تیسرا واقعہ یہ ہے کہ شام کے وقت اکثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شرابیں پینے جاتے تھے. جو وہاں پہ مکہ میں بھی جو کلبز تھے، بارز تھے، جو کہ جہاں پر شراب بکتی تھی، پی جاتی تھی، وہاں پر وہ جاتے تھے. اور ان کی پورا ایک ہینگ آؤٹ تھا، ان کے پورے ڈرنکنگ بڈیز ہوتے تھے ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ جاتے تھے، اور پھر یہ لوگ ساری رات شرابیں پیتے تھے اور اپنا جو اس وقت کا انجوائمنٹ تھا وہ سب کرتے تھے. تو ایک شام ان کو شدید کریونگ ہوئی شراب کی، اور یہ اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے جا کے دیکھا، اپنے ان ڈرنکنگ بڈیز کو ڈھونڈا کہ کوئی مل جائے تو میں اس کے ساتھ جا کے مل کے جو ہے وہی بات ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے نا، اکثر چیزیں بندہ صرف اور صرف اپنی کمپنی کے لیے کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے. یہاں پر ان کی عمر تقریباً 25 سال ہے عمر بن خطاب کی، اور یہ ڈھونڈتے رہے اتفاق سے اس شام، اس رات ان کو کوئی بھی اپنا ڈرنکنگ بڈیز میں سے نہیں ملا، کوئی اپنا دوست یار ایسا نہیں ملا جس کے ساتھ یہ بیٹھ کے شراب پی لیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دفع کرو، چلو پھر ہم خود ہی چلتے ہیں جہاں پر شراب بکتی تھی، شراب خانہ جسے کہتے ہیں. وہاں گئے، وائن سیلر، وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو اتفاق سے وہ بھی بند تھا، اور وہاں پر بھی کوئی شخص موجود نہیں تھا جو کہ ان کو آفر کر سکتا ہے یا جس سے یہ لے کے شراب پی سکتے. اب جب وہاں پر بھی کوئی نہیں ملا اور اپنے دوستوں میں سے بھی کوئی نہیں ملا، تو انہوں نے کہا خلی ولی اپنے دماغ سے جیسے اس کو نکالنے کی، جھٹکنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا چلو خانہ کعبہ چلتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. طواف کی غرض سے خانہ کعبہ گئے. اور یہ بھی کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف آپ شراب کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے، کہ وہاں پر گئے، وہاں پر یہ طواف کر رہے تھے اور بیسکلی بالکل اندھیرا تھا، کوئی لائٹیں وغیرہ کچھ نہیں تھی. تو خانہ کعبہ کی ایک سائیڈ کے اوپر ایک خاص سمت تھی خانہ کعبہ کی جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. وہ ہر طرف نہیں پڑھتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت نماز کا حکم جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف تھا. خانہ کعبہ سے اسٹریٹ نارتھ پہ جو ہے نا بیت المقدس ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی اس سمت پہ نماز پڑھا کرتے تھے جس کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہے اور خانہ کعبہ سے آگے بیت المقدس کی بھی وہی سمت ہے. تو وہ ایک خاص سائٹ تھی، وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اور رات کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا حرم میں، کوئی مطلب سب لوگ اپنے گھروں میں سوئے پڑے تھے یا بزی تھے، کوئی بھی نہیں تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ سلائٹلی اونچی آواز میں نماز پڑھتے تھے، بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بالکل ہی اپنی زبان کے نیچے، اس طرح نہیں وہ پڑھتے تھے. تو یہ اب عمر بن خطاب نے دیکھ لیا، ان کو آواز آ گئی کہ یہ اچھا یہ تو یہاں پر موجود ہیں. ان کے دماغ میں ایک دم سے ایک ڈیولش پلان آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا وقت ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ یہاں پہ محمد اس وقت موجود ہیں، اور کسی کو بھی یہ نہیں پتہ کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اگر میں اس وقت ان کو خدا نخواستہ قتل کر دوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہماری یہ مصیبت جو ہے یہ ختم بھی ہو جائے گی. تو وہ اس نیت سے جو ہے نا آگے بڑھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران وہ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ حاقہ بہت ہی خوبصورت سورہ، مطلب میں ہر سورہ کے بارے میں یہ کہتی ہوں کیونکہ واقعی جب آپ اس کی میننگز میں، اس کی
اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ امیزمنٹ ہوتی ہے آپ کو لٹرلی. ہر دفعہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں قرآن ایسا ہی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آیا ہے، اور کیا خوبصورت کلام ہے. تو وہ والی چیز ہے. عمر تھوڑا سا آگے بڑھے، اور اس طرح تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے نا وہ غلاف چڑھتا تھا، کپڑا چڑھتا تھا. عمر اس کپڑے کے پیچھے ہو لیے تاکہ نظر نہ آئے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پراکسیمٹی میں ہیں کہ ان کی آواز بھی کلیئرلی سن سکتے ہیں، ان کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو اس سورہ حاقہ کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ سننے کے لیے 1 منٹ کے لیے رک گئے جیسے جب اس کی آواز کانوں میں پڑی. کیونکہ ہم نے بات کی کہ عمر ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت تھی، کچھ پوئٹری کی اور ہر چیز کی. تو ان کے ذہن، ان کے جب کانوں میں آواز پڑی تو وہ رک گئے. اور یہ عمر بن خطاب کا بھی فرسٹ ٹائم تھا کہ جب انہوں نے پورے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ قرآن سنا، پہلی دفعہ تھا یہ. اب یہ ہوا کہ جس وقت یہ سننے لگے تو ان کو بڑا مزہ آیا، بڑا ان کو خوبصورت لگا یہ کلام، اور یہ اس کے ردم میں ایک طرح سے کھو گئے. اور یہ اپنے دل میں جو ہے نا وہ سوچنے لگے اور اپنے دل میں سوال کرنے لگے. ھذا واللہ قول شاعر، انہوں نے سوچا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے واللہ یہ کسی شاعر کا قول ہے. اور اسی وقت ایسا کرنا ہوا کہ سورہ حاقہ کی جو اگلی آیت تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہ یہ تھی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یعنی کہ نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم لوگ کتنا تھوڑا ایمان رکھتے ہو. یہ اگلی آیت تھی. تو عمر ایک دم سے، جیسے بندہ ایک دم سنیپ آؤٹ کرتا ہے نا اپنے دماغی کنڈیشن سے کہ میں کیا سوچ رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر سے سوچا کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ یقیناً کسی کاہن کا کلام ہے، یہ کسی جادوگر کا، کسی کاہن کا، کسی سود سیر کا کلام ہے. تو اگلی آیت جو آئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ تھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے اور تم سوچتے ہی نہیں ہو، تم اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے. تو یہ جو ہے وہ دوسری آیت آئی. اب عمر اور بھی زیادہ چکنا ہو گئے اور ان کو یہ لگا کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور وہ ان کی عمر کو سن سکتے ہیں، یا عمر جو سوچ رہے ہیں وہ اس کو جان سکتے ہیں. تو اس کے اوپر اب عمر نے پھر تیسری بار جو ہے وہ یہ سوچا کہ اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محمد جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود سے یہ کلام بنا رہے ہیں، وہ خود سے جو ہے وہ جو یہ لکھ رہے ہیں یا یہ پروڈیوس کر رہے ہیں یا یہ کلام بنا رہے ہیں. تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا نا کہ پھر کہاں سے آیا، تو اس پر آیت اگلی آتی ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد وَلَوْ تَقَوْلٌ عَلَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ قَوِيلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ کر کے فرمایا کہ اگر انہوں نے اس میں کوئی تعویل کی ہوتی، اگر انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ لکھا ہوتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم نے واقعی ان کو جو ہے ہم ان کو اس کی سزا دیتے، اور ہم ان کو واقعی اس کی سزا دیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈالتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حِجْزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو اس وقت ان کو بچا سکتا. تو یہ سورہ حاقہ جو ہے وہ 69 سورہ ہے قرآن کی. یہ اس کی 41 سے 47 تک آیات جو ہے نا یہ اس وقت آئیں جو کہ کلیئرلی عمر بن خطاب کے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا اس کا ڈائریکٹ جواب تھی. نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عمر وہاں پر موجود ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اور نہ ہی
عمر کو یہ اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی عمر کو جواب دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی صورت میں، ان کے منہ سے جو ہے وہ عمر بن خطاب کو. اچھا، اب یہ شخص اس وقت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے وہاں موجود تھا، لیکن جب یہ مکالمہ ہو گیا اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمر بن خطاب کا، تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا ان کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ یہ کرنے کے آئے تھے، اور یہ اس کی سوچ و بچار میں مبتلا ہو گئے. اور عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ سوچا اس کلام کے بارے میں، اور میرا نہیں خیال کہ جس کے ساتھ اس طرح سے ہو وہ شخص نہ سوچے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، اور اس کے بعد جا کے وہ کئی راتوں تک اس کے بارے میں سوچتا نہ رہے. یہ ایک ان نیچرل، ایک سپر نیچرل ایونٹ ہے جو کہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ تھا کہ عمر کیا سوال کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو جواب دے رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ عمر وہاں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انفارم بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ہوا، اور اس وقت جو ہے نا وہ عمر کے دل میں تھوڑا بہت اسلام داخل ہوا. اس کے بعد وہ فائنل سٹوری آتی ہے جو کہ ہم سب کو پتہ ہے عمر بن خطاب کے ریورژن کے بارے میں، کہ اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے قریش کی نادی میں، عمر بن خطاب بھی موجود تھے، ابو جہل بھی، اور سارے لوگ موجود تھے. اور ابو جہل نے ایک دفعہ پھر یہ ٹاپک نکالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حد تک کرنے کا، اور یہ کہ یہ شخص ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، اور اس نے ہمارا کاروبار تباہ کر دیا ہے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. تو کون ہے جو اس سے چھٹکارا دلوائے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا ادا کریں. اور پھر ابو جہل نے کہا کہ جو شخص اس کو کوئی کسی طرح سے مار دے، کوئی بھی شخص جو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیں تو وہ اس کو 100 سرخ اونٹ یا کالے اونٹ جو ہیں وہ اس کو دے گا، جسے کہتے ہیں اس کے گفٹ کے طور پہ دے گا. نہ صرف یہ بلکہ 100 اوقیہ چاندی کی بھی اس کو اس کے ساتھ دے گا، یعنی کہ اپنی کل جمع پونجی جو ہے وہ اس کو دے دے گا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات دلائے گا. اب ویسے تو بہت لوگ، سب کو اندازہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کا بھی اندازہ تھا، اور کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی یہ چیلنج لینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن عمر بن خطاب اپنی گرم جوشی، گرم خون، اور وہی جو ان کی جو راؤڈی قسم کی طبیعت تھی، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا، اور بس تم اپنے ماموں کو کہا آپ تیار رکھیں میرے لیے، اور میں یہ کام کروں گا. بیسکلی گریڈی ہو گئے وہ ایک دم. اور انہوں نے وہ اپنے گھر گئے، انہوں نے جا کے اپنی تیز ترین تلوار نکالی، اور اس کو اپنے مطلب اس کی میان سے باہر نکال کے ہاتھ میں پکڑ کے جانے لگے. اب وہاں پر نارم تھا، تلوار، خنجر، یہ سب کچھ وہ رکھتے تھے، لیکن بغیر نیام کی تلوار لے کے جانے کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ کسی خطرناک ارادے سے ہی جا رہے ہیں. تو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو رستے میں کہتے ہیں کہ کچھ سپر نیچرل ایونٹس ہوئے، جیسے کہ ان کو کچھ آوازیں آئیں، جیسے کسی پتھر نے یا کسی نے کچھ کہا، ان کو کچھ آوازیں آتی رہیں اور عربی میں، اور ان کو کوئی کہتا رہا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، تم کس کو مارنے جا رہے ہو. لیکن انہوں نے کسی پہ دھیان نہیں دیا، انہوں نے ہر چیز کو اگنور کیا. اور یہاں تک کہ وہ رستے میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کا نام تھا نہیم ابن عبداللہ. نہیم ابن عبداللہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ان کا اسلام خفیہ تھا، انہوں نے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب اس طرح سے ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا رستہ کاٹا، ان سے کہا کہ ارے عمر، تم دن کے اس وقت اور اس حالت میں اور اس طرح تلوار لیے کہاں جا رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے نہیم کو مسلمان نہ سمجھتے ہوئے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں اس وقت میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے مکہ میں، سارا مکہ پریشان ہے ان سے، اور وہ لوگوں کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، اور کوئی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، جرأت نہیں رکھتا. آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا. نہیم یہ سن کے بہت پریشان ہو گئے، اور ظاہر ہے اب انہیں نہ ہی اپنا
جو ہے وہ ظاہر کرنا تھا اپنا دین. عمر ننگی تلوار لے کھڑے اینڈ نو بڈی از دیئر ٹو میس ود عمر. سب لوگ جانتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچر جو تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا. تو وہ اپنا اس وقت وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے اور میں ان کو جا کے اطلاع دے دوں گا, اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم پہلے مجھ سے لڑو, کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ وہ ہار جائیں گے اگر وہ عمر سے لڑیں گے. وہ خود کمزور ہیں اور وہ خود پریپیئرڈ نہیں ہے سارا کچھ. تو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے فوری طور سے ایک ترکیب ڈالی اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم ان کو مارنے جا رہے ہو, لیکن تم پہلے یہ تو سوچ لو کہ کیا تمہیں بنو ہاشم جو وہ بخش دیں گے, اس کے بعد ہوگا کیا تمہارے ساتھ, تمہیں کون چھوڑے گا, تمہیں کون زندہ رہنے دے گا اس کے بعد. تو عمر نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو ہوگی بعد میں وہ دیکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے تو اپنا دماغ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے, سارا کچھ کر دیا ہے, لیکن تم پہلے ایسا کرو, ان کو مارنے سے پہلے نا جا کے اپنے گھر والوں کا جائزہ لو. کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں, تم ان کا پہلے جائزہ لو, اس سے پہلے کہ جا کے تم کسی اور کو مارو, پہلے اپنا گھر صاف کرو کسی اور کے گھر میں تنقید کرنے کے بجائے. تو یہ ایک بڑی ٹیکٹک تھی نہیم کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت یہ ایبلٹی دی کہ وہ جلدی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ جو ہے نا وہ اس کی سمت بدلنے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہے تھے. اور جیسے ہی یہ کہا نہیم نے, ان کا پارا اور بھی چڑھ گیا. انہوں نے کہا ہیں کیا کہہ رہے ہو تم, ایسا نہیں ہو سکتا, میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے, ان کے گھر جانے کے بجائے, وہ فوری طور پہ اپنی بہن کی طرف مڑ گئے. اور ان کی بہن جو ہے ان کا نام تھا فاطمہ بنت الخطاب, اور ان کی بہن جو بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ بھی ارلی مسلم کنورٹس میں سے ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت, جن کی سٹوری ہم بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کچھ ویکس پہلے, یہ وہ غلام تھے جو ایک عورت کے ملازم تھے, اور اس کی بھٹی جو لوہے کی جو بھٹی تھی اس میں کام کرتے تھے, اور وہ عورت گرم لوہے سے ہی ان کا جسم داغا کرتی تھی, صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. مگر یہ اتنے بہترین معلم بن چکے تھے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مسلمان ہوتا تھا, ریورٹ ہوتا تھا, اس کے ساتھ وہ ایک معلم کو جو ہے نا وہ تجویز کر دیتے تھے, وہ ان کے گھر جا کے ان کو پڑھاتا تھا, ان کو قرآن سکھاتا تھا, ان کو جو روایات ہیں مسلمانوں کی, جو ریچولز تھے, نماز پڑھنا, وضو کرنا, غسل کس طرح کرنا, جو بھی معاملات تھے وہ سکھاتے تھے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں شروع سے کہ ریورٹڈ مسلمز کا وہ اس طرح سے خیال رکھتے تھے اور ان کو اکیلا چھوڑ نہیں دیا جاتا تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی بہت ریورژن, اسلام میں ریورژن کا ریٹ بہت ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ادھر ریورٹ ہوئے, مسجد میں گئے لوگ جا کے فوری طور پہ تو جی اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ہر کوئی انہیں حگ کر رہا ہے, ہر کوئی انہیں مبارکباد دے رہا ہے اور ان سے دعا کی درخواست کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ دن ختم, رات گئی, بات گئی, کوئی نہ ان کو پوچھتا ہے, نہ جانتا ہے وہ کہاں گئے, کیسے, کس حال میں. تو اس سنت کی پرواہ نہیں کی جاتی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شروع دن سے ڈالی تھی, کہ جیسے ہی کوئی ریورٹ کرتا تھا کہ اس کو پیئر کر دیتے تھے کسی مسلم کے ساتھ, تاکہ وہ اپنے دن بھر کے معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں کے سیکھیں اور ان سے آگے سے آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو خباب بن ارد جو ہیں وہ اس وقت, جیسے ہی ابھی جس وقت عمر بن خطاب ان کے گھر جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں سن کے شدید غصے میں ہیں, خباب بن ارد, فاطمہ بنت الخطاب اور سعید بن زید کے جو ہے وہ گھر میں موجود ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں. اور ظاہر ہے گھر بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ جی ساؤنڈ پروف یا کچھ بھی. تو عمر بن خطاب جب جا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو ان کو آواز آئی کہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. تو جا کے عمر بن خطاب نے دروازہ بجایا. اب ان کی بہن کو اندازہ ہوا کہ او یہ میرا بھائی آ گیا ہے, اور اچھی طرح ان کو پتہ ہے, اپنے بھائی کی نیچر کا پتہ ہے, تو جلدی سے انہوں نے خباب بن ارد کو چھپا دیا, اور جو پارچہ جات جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا, یعنی جس کے تھرو وہ قرآن پڑھا رہے تھے, ان کو جلدی جلدی بیسکلی جو ہے نا وہ جہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پر اس کے نیچے رکھا, اور اس کے اوپر وہ خود گدا رکھا اور بیٹھا, اور اپنی اسکرٹ اس کے اوپر انہوں نے پھیلا لی.
کہ وہاں پہ جس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن اس وقت بھی ریٹن فارم میں موجود تھا، پیپر نہیں تھا، لیکن کبھی کھجور کی تنے کے اوپر، اس کی چھال کے اوپر، جانوروں کے لیدر کے اوپر، یا کچھ بھی پارچہ جات کسی بھی طرح کے، لیکن لکھا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ جگہ اس کے نسخے جو ہیں وہ موجود تھے، اس کے تھرو پڑھایا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہم نے بات کی کہ حبشہ بھی بھیجا جاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بھیجتے تھے، جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا وہ حبشہ بھی بھیجا جاتا تھا۔ تو بہرحال ان کی بہن جو اس طرح اپنی اسکرٹ پھیلا کے وہاں پہ بیٹھ گئیں، اور جب وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اچھا اندر آ جاؤ عمر، اور جب عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ تم اچھی طرح سے اچھے فیت میں آئے ہوگے، اس وقت خیریت تو ہے، کیا جو ہے وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب نے ان سے بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں کیا آوازیں سن رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے گھر کے اندر؟ تو انہوں نے کہا نہیں تم ویسے ہی کچھ سن رہے تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ وہ۔ تو عمر نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ سنا ہے، اور میں سن کر آیا ہوں، میں یہ خبر سن کر آیا ہوں، مجھ تک پہنچ گئی ہے یہ خبر کہ تم دونوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو جس پر فاطمہ بنت الخطاب جو تھیں، وہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں تھے کہ وہ آگے بڑھے کہ وہ سعید ابن زید کو پکڑ کے، اپنے جو ان کے بہنوئی تھے ان کو پکڑ کے کسی طرح ان کو پنچ کریں یا ان کو ماریں یا کچھ کریں۔ تو وہ آگے بڑھے، بیچ میں فاطمہ آ گئی ان کی بہن، اور کہ میرے ہسبینڈ تک نہ آنا، اور جو انہوں نے پنچ بنایا ہوا تھا سعید بن زید کو مارنے کے لیے، وہ ان کی بہن کو لگ گیا، اور ان کو اتنا بری طرح سے لگا کہ ان کا چہرہ پھٹ گیا اور وہ خونم خون ہو گیا، ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ بھی شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جاؤ تمہارا جو دل میں آئے تم وہ کر لو، اور اب تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ تم ہمیں مار دو، اور بس۔ اب جیسے ہی عمر بن خطاب کی نظر اپنی بہن کے چہرے پر پڑی، ان کا ایک لمحے کے لیے جو ہے نا وہ سارا کا سارا غصہ وہ ٹھنڈا پڑنے لگا، وہ نیچے ہو گیا، کیونکہ ان کی بہن کے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور وہ خونم خون ہو رہا تھا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے تو اپنی بہن کو شدید تکلیف دے دی، اور وہ ایک دم سے ٹھنڈے پڑنے لگی۔ اچھا، اور ہم یہ چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے دیکھتے ہیں کہ باہر سے ان کا ایک بہت ہارڈ کور آدمی کا جو ہے نا، بہت ہی ریش قسم کے، راؤڈی قسم کے آدمی کا رول ہے، لیکن اندر سے ان کا دل بڑا ہی موم ہے، بڑا ہی سخت، بہت ہی سافٹ ہے، اور بہت ہی صاف دل کے ہیں، اور تکلیف میں جن کو وہ خود پیار کرتے ہیں ان کو تو دیکھ نہیں سکتے تکلیف میں۔ تو عمر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، اور جو ہے تھوڑے شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے دو جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ تو اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں، اور انہوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے، تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے، تم نے کرنا کیا ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ عمر شاید لے کے پھاڑ دیں گے یا بے ادبی کریں یا کچھ بھی اس طرح سے۔ تو عمر نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، واللہ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ جانتے تھے۔ اس پہ فاطمہ نے کہا کہ تم ایک مشرک ہو، تم پاک نہیں ہو، اور قرآن کو صرف وہ ہاتھ لگا سکتا ہے جو کہ پاک ہو۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو یہ پاک ہونا کیا ہوتا ہے، کیسے پاک ہوتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ غسل کرنا ہوتا ہے ہم غسل کر کے اس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لاؤ میں غسل کرتا ہوں۔ ان کے گھر کا ایک چھوٹی سی ہودی جہاں پر وہ شاید غسل کرتے تھے، کچھ انہوں نے مٹکا اٹھایا، وہیں پہ اب غسل کیا، اور کہتے یہ لو میں پاک ہو گیا، لاؤ اب دو مجھے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد ڈرتے ڈرتے فاطمہ بنت الخطاب نے ان کو پیش کیا سارا کچھ، اور عمر نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ سورہ طٰہٰ تھی۔ سورہ طٰہٰ کی شروع کی 14 آیات ہی انہوں نے پڑھیں، اور 14 آیات پڑھنے کے بعد ہی انہوں نے اپنی بہن سے اور بہنوئی سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، اور وہ دونوں اس پہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگین انہوں نے یہی کہا کہ واللہ میں کسی قسم کا میں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا،
کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، میں جا کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو وہ پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو خباب بن ارت ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں ان کے گھر میں، اور عمر کو شاید اندازہ نہیں ہے، یا عمر بھول گئے ہیں کہ کوئی اور شخص بھی اس کی آواز بھی سنی تھی۔ خباب بن ارت باہر نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مبارک ہو عمر، میں نے پچھلی رات ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا دعا کرتے ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بڑے گر گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اسلام کو عزت بخشیں جو آپ کو محبوب ہو ان دو لوگوں میں سے، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو اس کو اسلام مشرف با اسلام کر کے آپ دین کو عزت بخشیں۔ اس کے بعد خباب بن ارت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں سن لی عمر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل موم کیا اسلام کے لیے۔ اس کے بعد سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں ہیں اور تم میرے ساتھ چلو، اور عمر بن خطاب ان کے ساتھ دارالارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر بن خطاب جب دارالارقم گئے، انہوں نے جا کے دروازہ بجایا، جو اندر صحابہ کرام تھے انہوں نے دروازے کی جھرری میں سے دیکھا اور عمر کو دیکھا۔ اچھا، اس سارے وقت میں تلوار عمر کے ساتھ ہی ہے، وہ جو ننگی تلوار وہ لے کے نکلے، اور اگین انہوں نے بھی وہی وہ شدید پریشان ہو کے انہوں نے جلدی سے آ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عمر ہے باہر اور وہ ننگی تلوار لے آ رہا ہے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں ہی بیٹھے تھے، اور جیسا کہ ہم نے بات کی 3 دن ہی ہوئے تھے انہیں بھی اسلام قبول کیے ہوئے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل فکر نہ کریں، آپ ان کو اندر بلا لیں، اگر تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا لکھا ہے اس آدمی کے لیے تو انشاءاللہ یہ شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا، اگر نہیں تو جس ننگی تلوار کے ساتھ وہ آیا ہے، اگر وہ بری نیت سے آیا ہے تو میں اس کا سر اسی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ تو یعنی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اس چیز کو اپنی رسپانسبلٹی بنا لیا کہ میں حفاظت کروں گا، آپ فکر نہ کریں، ان کو بلائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ان کو اندر آنے کی۔ اب یہ اندر آئے اور لوگوں نے ان کو دونوں طرف سے پکڑ لیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لہیم شہیم تھے، کہتے ہیں کہ سب سے لمبے تھے مکہ میں، اور ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، اور ظاہر باڈی بلڈر ٹائپ کے تھے۔ تو 2-4 صحابہ کرام نے ان کو سائڈوں سے پکڑ لیا اور ان کی تلوار لے لی، اور اس وقت ظاہر عمر بھی کمپلیٹلی ایک ہمبل اسٹیٹ میں آ چکے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ یہ ان کے ساتھ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جا کے بیٹھ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کانفیڈنس آپ دیکھیں، ان کا بھی جو ان کی بھی جو اسٹرینگتھ ہے وہ بھی آپ دیکھیں، ان کی جو کریج ہے کہ انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کالر پکڑا، ان کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کے کہا عمر کس نیت سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو تم یہاں پر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل نظریں جھکا کے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے آیا، میری کوئی بری نیت نہیں اور میں اسلام قبول کرنے آیا۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں اتنی زور سے خود نعرہ لگایا اللہ اکبر، انہوں نے تکبیر کی کہ سب لوگوں نے اس کے بعد ان کے پیچھے وہ تکبیرات کہنی شروع کر دی، اللہ اکبر۔ جو 30-40 لوگ دارالارقم میں موجود تھے، دارالارقم جو ہے وہ اللہ اکبر کی تکبیروں سے گونجنے لگا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے آئے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں میں خود اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں کہ عمر بن خطاب آ گئے، اب عمر بن خطاب اسلام میں آ گئے اور اب تو سب کچھ بدل جائے گا نا۔ تو بہت ساری اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت اوپر سے اوپر جو ہے وہی چلتا جا رہا ہے عمر بن خطاب کے اسلام کے بعد، ٹھیک ہے۔ بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں عمر بن خطاب کی، فوراً یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بھی اور رائٹ آفٹر بھی۔ تو رائٹ آفٹر ان کا کیا ہوا، جتنے وہ بہادر تھے، جتنے وہ کریجیس تھے، ان کا
ان کی پہلا کام ہی جو ہے نا وہ ان کے اس کیریکٹر کو جسٹیفائی کرتا ہے. اور وہ پہلا کام کیا تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی, سیدھا ابو جہل کے گھر گئے. کہتے ہیں میں اس کو خود بتا کے آؤں گا. ابو جہل کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر آیا تو ان کو کہا ماموں میں نے اسلام قبول کر لیا, میں نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے اور میں اب مسلمان ہو گیا. ابو جہل جو ہے وہ تھوڑا شوق میں آیا, اس نے ان کے منہ کے اوپر دروازہ مارا اور ان کو قرض کرتا ہوا کہ اللہ کرے کہ تم جو ہے تم جو لے کر تم برباد ہو جاؤ, اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو تم اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکو. اور مطلب جو بھی قرض اس نے ان کو کہنا شروع کر دیا اور منہ پہ دروازہ بند کیا. عمر بن خطاب خانہ کعبہ آ گئے, یہاں پر جو ہے وہ طواف کر رہے تھے لوگ. اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا ایسا کون سا شخص ہے مکہ میں جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی, جو پیٹ کا سب سے ہلکا ہے, جس تک اگر آپ نے پورے مکہ میں کوئی منادی کرنی ہے, کوئی بات کوئی خبر پہنچانی ہے, کوئی خبری قسم کا آدمی, وہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا اس شخص کا نام ہے جمیل بن مار. ایک شخص ہے جس کا نام ہے جمیل بن مار, اور وہ سب سے زیادہ ہلکے پیٹ کا انسان ہے. عمر بن خطاب اس کے گھر گئے, دروازہ بجایا, اس نے دروازہ کھولا. وہ اس وقت کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کس حالت میں تھا, لیکن بہرحال اس نے پوری طرح سے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے. عمر بن خطاب نے کہا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ایک سیکریٹ بتانے آیا ہوں. تو جمیل نے پوچھا کیا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا, میں اب مسلمان ہو گیا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں. یہ شخص کچھ اتنا زیادہ اس کے بارے میں یہ خبر صحیح تھی کہ یہ بہت بڑا خبری ہے کہ اس نے بھاگا, یہ اسی وقت نکل کے وہاں سے بھاگا, یہاں تک کہ اس کا تہبند تک کھل گیا اور بڑی مشکل سے وہ لپیٹتا ہوا بھاگتا رہا اور مکہ کی گلیوں میں بھاگنا شروع ہو گیا. اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا قد صبح عمر, قد صبح عمر. عمر جو ہے وہ صباح ہو گیا ہے, کیونکہ اس وقت یہ قریش کے لوگ جو نا ان کو مسلم تو نہیں کہتے تھے, یا یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اسلام لے آئے ہیں, وہ کہتے تھے کہ یہ سیبائی ہو گئے. سیبینزم جو ہے وہ اس وقت ایک ریلیجن تھا, تو جو بھی شخص ان کے بت پرستی چھوڑ کر الگ ہو جاتا تھا یہ اس کو سب کو سیبینز کہتے تھے. تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ عمر بھی جو ہے نا وہ سبائی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا. لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ کہنے لگا, اور وہ یہ سب کہتے مکہ کی گلیوں میں دوڑتے 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 خانہ کعبہ پہنچ گیا, اور عمر بھی مسکراتے مسکراتے اس کے پیچھے پہنچ گئے خانہ کعبہ, اور اس کو کہنے لگے کہ نہیں میں سیبین نہیں ہوا ہوں. انہوں نے کہا کہ اسلمت, میں نے اسلام قبول کر لیا, میں اسلام میں آ گیا ہوں, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو عمر بن خطاب نے جو ہے اب خانہ کعبہ کے سامنے وہاں پہ لوگ ہوتے ہی تھے, تو وہاں پہ جو لوگ اکٹھے تھے اس شخص نے جا کے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اس طرح انہوں نے چھوڑ دیا ہمارا مذہب. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ اس وقت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے, اور یہ عبداللہ بن عمر خود بھی نریٹ کرتے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں, یہ دونوں باپ بیٹا وہاں پر گئے, خانہ کعبہ کے پاس گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ سب ایک دوسرے سے چیمنگ گوئیاں کر رہے ہیں عمر کے بارے میں کہ ارے دیکھو, اور پھر یہ شخص جو ہے جمیل بن معمر یہ وہاں موجود ہے, اور جیسے اس نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں تو اس نے کہا دیکھو دیکھو لوگوں, یہ ہے وہ شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, یہ ہے وہ شخص. اور جیسے ہی لوگوں نے کہا سارے لوگ جو ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور سب کے سب ان کے اوپر اور ان کو مارنے لگے, جس لات مکے گھوسے. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی فائٹر, وہ بھی ایک ایک شخص کو اٹھا اٹھا کے پٹخنے لگے, جتنا مطلب وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور لوگوں کو ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے میں کوئی پاگل نہیں ہوں, اور میں نے اسلام قبول کیا, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور ساتھ میں جو ہے وہ شہادہ پڑھتے جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ ایک طریقہ تھا عمر کا کہ جیسے ان کو چیلنج کریں نا, کم آن برو, کم آن اٹیک آن می. اور یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ 2-3 درجن لوگ تھے, کم نہیں تھے. اکیلے عمر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے, اور یہ مقابلہ 2 گھنٹے تک چلتا رہا کہ یہ لوگ اٹیک کرتے رہے, کبھی اکٹھے کبھی تنہا. اور عمر تنہا ان سب کے ساتھ لڑتے رہے, ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے, یہاں تک کہ ایک ٹائم آیا کہ تھک کے عمر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے, یعنی کہ 1 against almost 30 people. تو آپ
اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا عمر کی فائٹر نیچر تھی، کتنے وہ کریجس تھے اور کتنے، اور کیا ان کا اسٹیٹس تھا. یہ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ تنہا جا کے اتنے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ جو ہے نا میں ابھی میں تھک گیا ہوں لیکن میں بخشوں گا نہیں تم میں سے کسی کو بھی بیسکلی. تو اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے ان سے فائٹ کی. عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ یہ سب دیکھ رہے تھے تھوڑے فاصلے سے اور کہتے ہیں کہ جو ہے میرے والد نے تنہا تقریباً 30 لوگوں کا مقابلہ کیا. میں تم لوگوں سے لڑنے سے جب وہ تھک گئے تو وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ فائٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، میں صرف تھک گیا ہوں لیکن یہ فائٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اور جن لوگوں کو یہ لڑائی یاد ہے، انہوں نے کہا واللہ اس وقت عمر کا جو غیظ و غضب تھا، جو غصہ تھا، جو ان کے اندر ایڈرینلن کا پاور تھی اس وقت، وہ ایسی تھی کہ اگر 300 لوگ بھی ہوتے نا ان کے سامنے تو عمر اکیلے ہی بھڑ جاتے، اکیلے ہی ان سب سے لڑائی کر رہے ہوتے. 300 لوگ بھی ہوتے، وہ اس طرح سے لڑے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہ ایک بوڑھا شخص گزرا جو کہ تھے العاص بن وائل، عمر بن العاص کے والد. یہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے جب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ اس موب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. ان کو کہا کہ پیچھے ہٹو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیوں جو ہے وہ اس آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں اس کو مارے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ بھی محمد کے ساتھ مل گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کو جو ہے وہ سبق پڑھائے بغیر نہیں جانے دیں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے. تو یہ جو بزرگ تھے العاص بن وائل، انہوں نے کہا چھوڑ دو اس آدمی کو. کیا کیا اس نے؟ تم لوگوں کے ساتھ کچھ کیا؟ اس نے صرف اپنے لیے ایک طریقہ ہی چنا ہے نا، اس نے اپنے لیے ایک دین چنا ہے کہ جس کے اوپر وہ چلنا چاہ رہا ہے. تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں اسے مار رہے ہو؟ کیوں مار پیٹ کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اور کیا تم لوگوں کو بنو عدی چھوڑیں گے؟ جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم نے ایک بندہ مار دیا ہے ان کے قبیلے کا تو تم سب کو جو ہے نا بنو عدی لائن میں کھڑا کر کے قتل کریں گے. تو یہ موب جو ہے ذرا چھٹ گیا ان کی باتوں سے اور چلا گیا. اس کے بعد العاص بن وائل نے عمر بن خطاب کو اپنی انڈر پروٹیکشن لیا، جو کہ طریقہ تھا جس کے بارے میں ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. اپنی اسپانسرشپ کے انڈر لے لیا اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تھوڑے امن میں آئے اور مکہ میں رہنے لگے ایز مسلمان کی حیثیت سے. اس کے واقعے کے فوراً بعد عمر بن خطاب جو ہیں وہ واپس گئے دارالارقم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بہت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت چھپ چھپ کے تبلیغ کر لی اور مسلمانوں نے چھپ چھپ کے عبادتیں کر لیں، اب وقت آ گیا آپ کو باہر نکل کے چل کے عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ عمر بن خطاب وہ واحد شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے جا کے سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا مسلمان ہونے کے بعد، وہاں کھڑے ہو کے کوشش کی نماز پڑھنے کی، اور اتنے لوگوں سے تنہا مقابلہ کر کے آئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور پھر جو ہے وہ مسلمان پہلی دفعہ اس دن نکلے دارالارقم سے خانہ کعبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ لوگ اس طرح گئے کہ انہوں نے دو قطاریں بنائی ہوئی تھیں. ایک قطار کی سربراہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، حمزہ بن عبد المطلب، اور دوسرے قطار کی جو سربراہی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. اور مکے والے ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ بڑی شان کے ساتھ جس مارچ کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں گئے اور یہ اسی طرح سے کھڑے ہوئے قطار کے اینڈز کے اوپر دونوں حضرات کہ مسلمان اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے رہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وہ پہلی نماز تھی جو انہوں نے ایز جماعت حرم میں ادا کی. اور یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا. بہت عرصے کے بعد جو یہ ہیں ابن عباس، انہوں نے ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا خلیفۃ الرسول اللہ، آپ کو یہ جو ہے الفاروق کا ٹائٹل کیسے ملا، یہ خطاب آپ کو کیسے ملا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا اور عمر بن خطاب کو الفاروق کا. تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے ملا؟ تو عمر فاروق نے اپنی اس دن کی کہانی سنائی اور انہوں نے کہا کہ جس دن ہم لے کر پہلی دفعہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ گئے اور ان کو وہاں پہ نماز پڑھائی اور میں اور حمزہ جو ہے ہم ان کے گارڈ بنے،
تو یہ وہ دن تھا کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عمر آج تم نے صحیح کو غلط سے ممتاز کر دیا، الگ کر دیا، کیونکہ فاروق کا مطلب ہوتا ہے صحیح کو غلط سے، گندے کو صاف میں سے الگ کر دینا، ان چیزوں کو الگ الگ کر دینا. اور یہ وہ دن تھا کہ اس وقت مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروق کہا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا نام بھی ہے الفرقان، اور فرقان بھی یہ فاروق سے ہی نکلا، اور اس کا مطلب بھی یہ ہے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دینے والا، کھول دینے والا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے اسلام جو ہے وہ اس پہ عروج ہی عروج آتا رہا، اس کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی رہیں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور عمر بن خطاب کی خلافت آئی. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی خلافت کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا، مطلب مسلمانوں نے اس سے بہترین حکمران کوئی نہیں دیکھا. اور آج تک ان کی خلافت کا دور، ان کی حکمرانی جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا، وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ جو نان مسلمز ہیں ان کے سلیبس میں، ان کے پولیٹیکل اور ان کی آرمی اور ان سب میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو اور پھر جنگ قادسیہ، جنگ یرموک اور جتنی فتوحات انہوں نے حاصل کیں، انہوں نے اسلام کو اس سے 10 گنا بڑھا دیا، جو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں جہاں تک تھا، اسلام کا جو دائرہ تھا جیوگرافیکلی انہوں نے اتنا اس کو بڑھا دیا عمر بن خطاب نے. اور پھر ان کی جو پولیٹیکل اسٹرینگتھ ہے اس کے بارے میں تو کوئی ہے ہی نہیں. عمر بن خطاب جس وقت اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھے، جس وقت ان کی وفات ہو رہی تھی، ان کی شہادت ہو رہی تھی، تو ابن مسعود کہتے ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم لوگ ہمیشہ سے مسلمان ہمیشہ سے عزت میں رہے جس دن سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا. اس دن سے مسلمانوں کو عزت ملنی شروع ہوئی، اور وہ آج تک موجود ہے، آج تک رہی، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی. یہ بہت بہت بڑی وکٹری تھی اسلام کی. اور عمر بن خطاب کی پالیسیز، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً اسلام کو بچایا، لیکن اندرونی اور عربین پیننسولا کے اندر عرب جو جزیرہ نما عرب ہے اس کے اندر ان کی فتوحات اور انہوں نے جو جنگیں لڑیں یا اسلام کو بچایا، ان کا مرتدوں کے ساتھ زیادہ مقابلہ تھا. اور عمر بن خطاب نے اس سے باہر نکل کر 10 گنا اسلام کی باؤنڈریز کو پھیلا دیا. تو جناب یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور ان کی ریورژن کی مختصر سٹوری تھی، کیونکہ ان کی تو اپنی پوری جو بایوگرافیز ہیں، ان کی بکس ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں. پھر عمر سیریز جو قطر نے نکالی تھی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو، وہ آپ کو کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹڈ مل جائے گی. بہترین ہے، اتنی وہ مزے کی ہے. لیکن اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری سے زیادہ واقف نہیں ہے نا، اگر سیرہ سے، تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے دیکھنا، کیونکہ وہ کیریکٹرز نہیں پہچان پاتے. اگر آپ نے یہ سیرہ سنی ہوئی ہے اور تھوڑا بہت آپ کو معلوم ہے اور آپ کیریکٹرز کو جانتے ہیں، نام ان کے جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک انہوں نے ڈرامائی تشکیل میں دی ہوئی ہے، وہ ایک کیریکٹر کا تعارف نہیں کرواتے اس میں آپ سے، تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی وہ دیکھنے میں، اس کو انجوائے کرنے میں. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، ان کو بتائیں. انگلش میں بھی اس کی سب ٹائٹلز کے ساتھ موجود ہے، اور اردو ڈبنگ میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی. تو وہ ضرور دیکھیں. عمر بن خطاب کی بہت خوبصورت سیریز ہے، اور یہ سارے کیریکٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ آپ کو گاہے بگاہے اس میں نظر آتے رہیں گے. بہت خوبصورت فلم آئی ہوئی ہے. اور پھر ایک چیز جو اس سے ہمیں پتہ لگتی ہے، کافی چیزیں ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ سیرہ سے ہم مسلسل جیسے کہتے ہیں نا بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرتے رہیں، جتنے مرضی نکالتے رہیں، ان میں کبھی کمی نہ آئے. اتنے زیادہ سیرہ سے جو ہے وہ ہمیں سبق ملتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر سٹیمپ نہ کریں، اور اس کے بارے میں مایوس نہ ہو جائیں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ تو نہیں کنورٹ ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ہی اس میں سے نکالا ہے. اور دوسرا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر کہ اگر وہ
صحیح بات کی طرف آ جائیں اور وہ اسلام قبول کر لیں اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں، آپ کے مقصد کے ساتھ ان کا مقصد ایک ہو جائے، تو ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ان کی فالوور ہوتی ہے وہ بھی اپنا مقصد وہی بنا لیتی ہے. اور یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک لا کہہ لیں یا یہ نارم رہا ہے سوسائٹی کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیرک اور اتنے انٹیلیجنٹ تھے، ان کو اس چیز کا معلوم تھا کہ کون بندہ جو ہے نا وہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور انہوں نے وہی چیز دیکھی. اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ریورژن نے اسلام کو بہت تقویت دی ہے، جن میں سب سے مشہور نام 20th سینچری کا ہے محمد علی نے جو کام کیا وہ بڑے بڑے علماء بیٹھ کے، کیونکہ اس وقت علماء کا یہ نہیں تھا کہ وہ ٹی وی پر آ کے، یا وہ ویلاگز نہیں بناتے تھے، یا ان کے چینلز نہیں تھے، یا وہ ٹی وی کے اوپر تقریریں نہیں کرتے تھے، علماء کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے. محمد علی نے جیسے اسلام قبول کیا اور اس نے جا کے مختلف فورمز پہ جب اسلام کی بات کی تو کئی لوگ تو اس کو ہی دیکھ کے، یا میلکم ایکس ہے، یا آج کل کے بہت لیٹسٹ اس میں اینڈریو ٹیٹ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریسنٹلی بھی اسلام قبول کیا، اور آپ دیکھیں ان کے پیچھے کتنی بڑی فالوئنگ ہے، جو کہ اگر نہیں بھی آئی کمپلیٹلی اسلام میں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ضرور ہوگی کہ ایٹ لیسٹ ہم دیکھیں تو اسے جانیں تو اسے ہمارا آئیڈل جو ہے اس نے اگر اس کی طرف قدم بڑھایا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، تو لیٹس فائنڈ آؤٹ. تو یہ والی جو چیز ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے دیکھیں کہ انٹینشن کے بغیر اسلام میں آئے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ کے وہ وہ صرف اور صرف اس لیے اسلام قبول کر رہا ہے کہ اس نے تو شادی کرنی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر، وہ کسی بھی نیت سے، بات یہ کہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے، بعد میں دل میں ایمان ڈالنا وہ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کے دل میں ایمان نہیں ڈال سکتا، اور اسلام میں تو ویسے ہی لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کی کوئی جبر، کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. اگر کوئی کسی کے پیچھے لگ کے مسلمان ہو رہا ہے، شادی کی نیت سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی اور فائدے کی نیت سے مسلمان ہو رہا ہے، جب بھی ان کو طعنہ زنی کا نشانہ نہ بنائے یا ان کے اسلام کو ٹارگٹ نہ کریں. آپ کو نہیں پتہ ان کے دل میں کیا ہے، اور ان کے دل میں جو بھی اس کو بدلنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے نا وہ مسلمانوں کے دل ہیں، انسانوں کے دل ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان. جب وہ چاہیں وہ اس کو اس طرح کر کے پلٹ دیں. تو ہمیں بہت ساری دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے، ہمارے خاندان والوں کے سب کے دل اپنی طرف پلٹا لیں، اور اپنے آپ سے محبت میں اس طرح مبتلا کر دیں کہ ان کو کچھ اور نظر ہی نہ آئے دنیا میں. ان کو مقصد پتہ چل جائے. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، پہچانیں، محبت کریں ان سے، ان کی طرف ہونے کا رستہ اختیار کریں. وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے اس لائف کا. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی نا، تو آپ خود بخود اس ٹارگٹ کی لائن کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، بیچ میں جو مشکلات آئیں گی، جو کچھ بھی آئے گا، وہ آپ ساتھ ساتھ گزارتے جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس راہ کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے منزل نہیں مانگی، ہم جو ہے منزل کے اوپر پہنچنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں مانگا، کیونکہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف اور صرف ہماری قوت ارادی مانگی ہے، اور یہ کہ ہم کس حد تک چل سکتے ہیں اس راستے پہ. ہمارا جو گڈ ڈیڈز، بیڈ ڈیڈز، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جو ریوارڈ دینا ہے، وہ ہماری کوشش کے اوپر ہے، ہماری تکمیل کے اوپر نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت بات ہے جس کے ساتھ میں چھوڑنا چاہوں گی. اور آپ سب لوگ بہت دعا کریں، اسپیشلی میری بہن کو بھی دعا میں یاد رکھیں. شی از ان دا ہاسپٹل، تو ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب میں، اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے چہرے اپنی طرف موڑ لیں، اور ہمارے بچوں کو بگڑنے اور بھٹکنے نہ دیں، ان کو دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اسلام کو عزت دیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.